پہلی پریس کانفرنس ہے، اور آج کی پریس کانفرنس کے جو مہمان خصوصی ہیں خادم اسلام آباد اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد اور راولپنڈی ڈویژن کے ذمہ دار محترم چودھری شفیق الرحمان وڑائی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، تو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آج سے اس ممبر سازی کا باقاعدہ آغاز اور مہم انشاءاللہ پورے راولپنڈی ڈویژن کے اندر اور اسلام آباد کے اندر لانچ کی جا رہی ہے، تو میں بلا تاخیر پریس کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب چودھری شفیق الرحمان وڑائی صاحب کو۔ وہ آج کی اس پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہیں۔ محترم جناب وڑائی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں بڑا مشکور ہوں میڈیا کے نمائندگان کا، آپ تشریف لائے۔ محترم بھائیوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان کے اندر خدمت کی سیاست کو لے کے گلی محلے میں اس وقت موجود ہے، عوام کے اندر موجود ہے، اور خدمت کی یہ سیاست الحمدللہ یہ عملی شکل اس کی ہماری معاشرے کے اندر موجود ہے۔ افطاریوں کا ایک لمبا سلسلہ، اور ہر ضلع میں لاکھوں افراد تک راتوں کو جا کے سحری پہنچانا، اور سروے کی بنیاد پہ لوگوں الحمدللہ بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ان کو ان کے گھروں میں گوشت پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے سستے تندوروں کا سلسلہ شروع کیا، دسترخوان شروع کیے، الحمدللہ آدھی قیمت پہ روٹی دینی شروع کی۔ تو یہ مسلسل ہمارے یہ سلسلے اس وقت خدمت کے جاری و ساری ہیں۔ تو خدمت کی یہ سیاست الحمدللہ عوام کے اندر بڑی ہی پذیرائی رکھتی ہے، اور لوگوں کے لیے یہ ایک حیران کن چیز ہے کہ جی آپ کس انداز سے، مثلا ہماری سستی سبزی کی گاڑیاں چل رہی ہیں علاقوں میں، ہم نے لوگوں سے جا کے بات کی کہ جی سبزی ایسی چیز ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو سستا کر کے دیں مہنگائی کے اس دور میں، جبکہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ۔ تو ہم نے اس میں یہ طریقہ کار اختیار کیا، منڈیوں میں جا کے ہم نے لوگوں سے بات کی، تاجروں سے بات کی، آدھی قیمت پہ ہم نے ان سے چیزیں لے کے لوگوں کو دینی شروع کی۔ تو کئی یہ پہلو ہیں، کئی ڈائمینشنز ہیں اس خدمت کی سیاست کے حوالے سے۔ بے روزگار لوگوں تک سستا روزگار، بھلے وہ ریڑھی کی شکل میں ہے، وہ موٹر سائیکلوں کی شکل میں ہے، وہ جناب رکشوں کی شکل میں ہے، اس کی کئی جہتیں بنتی ہیں۔ خواتین کے سلائی کڑھائی سینٹر، الغرض الحمدللہ یہ خدمت کی سیاست جو الحمدللہ ہم لے کے چلے ہیں، یہ اس وقت گلی محلے میں اپنی پہچان بن رہی ہے۔ دوسری بات، نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے مسئلوں کا حل، پاکستان کی یعنی یہ جو اس وقت انتشاری کیفیت بنی ہوئی ہے، لوگوں میں اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے مسالک آپس میں دست و گریباں ہیں، اس سارے انتشار کا، اس سارے اختلاف کا ایک حل ہے کہ آئیں ہم نظریہ پاکستان کی طرف پلٹیں۔ دیکھیں بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی، حضرت قائد اعظم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے اوپر سب کو اکٹھا کر لیا۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ بھائی صوبائیت بعد میں ہے، پہلے یہ کلمہ ہے، علاقائیت بعد میں ہے، پہلے یہ کلمہ ہے، ہمارے قبیلے، ہمارے فرقے، ہماری ساری آئیڈینٹیٹیز یہ بعد میں ہے، پہلے کلمہ ہے۔ لوگ کلمے سے جڑے، اللہ تعالیٰ نے ملک دے دیا۔ آج بھی ہمارا ملک جگہ جگہ سے اس وقت ادھڑ رہا ہے، اختلافات ہیں، قتل و غارت ہے، شدید ترین مخالفتیں ہیں، اور لوگ محرومیوں کے رونے رو رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم تو یہ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی آئیے نظریے کے ساتھ جڑیں۔ یہ وہ نظریہ ہے جو محرومیاں دور کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ ملک یہ اللہ تعالیٰ کی جاگیر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ملک ہے۔ آئیے اس نظریے کو یہ ملک واپس کریں، اس نظریے میں سودی قرضے نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کبھی IMF کے سودی قرضوں کو سپورٹ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے رسول نے تو اس نظام کو ختم کیا تھا۔
اس نظام کو ختم کیا اور سودی نظاموں کو ختم کر کے اسلام کا ایک اپنا نظام ہے معیشت کا، اس کو جاری کیا۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے یہ جو مسئلے ہیں، معاشی مسئلے، مہنگائی کے مسئلے، بھائی یہ IMF کے قرضوں سے نہیں دور ہوں گے۔ ہمیں کتنے سال ہو گئے، ہم اسی IMF سے قرضے لے لے کے پاکستان چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا چلا پاکستان؟ کیا مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کی کچھ سمت سیدھی ہو گئی؟ لوگ کہتے ہیں جی پاسبل نہیں ہے، IMF کے بغیر ملک چل نہیں سکتا۔ بھائی IMF کے ساتھ چلا کے دکھا دو، کیا چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا۔ مسلسل ہم اس دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سودی نظام کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو صدقات کا نظام ہے اسلام کا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسلام کی معیشت کو آگے لے کے آنا چاہتا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس نظریے اور اس سسٹم کے اوپر بلیو کرتی ہے۔ اس کے بعد اس وقت پاکستان بڑی ہی چیلنجنگ صورتحال سے دوچار ہے، ہر طرف جنگوں کا ماحول بن رہا ہے، اور یہ جو تازہ حملے ہوئے، بلکہ اسرائیل کی جارحیت، اس سے پہلے ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ اسرائیل نے یہ جو غزہ کے اوپر جارحیت کی ہوئی 1 سال ہونے کو ہے، چند دن بعد، چند دنوں تک 1 سال پورا ہو جائے گا اس جارحیت کو۔ 1 سال سے مسلسل یہ بمباریاں ہو رہی ہیں، اور غزہ سارے کا سارا ادھیڑ کے رکھ دیا ہے، سارا غزہ تباہ ہو گیا ہے، بلڈنگیں ختم ہو گئی، انفراسٹرکچر سارے کا سارا منہدم ہو گیا، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، اور میڈیا نے دکھایا سارا کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اتنی بربریت، اور یہ بربریت بڑھنی شروع ہوئی۔ اب غزہ سے آگے بڑھ کے لبنان کی طرف، لبنان سے آگے بڑھ کے دوسرے ملکوں کی طرف۔ تو یہ جو تازہ ایران نے رات اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، اور جرأت کی ایران نے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایران کی بحیثیت ریاست ایک جرأت مندانہ ان کا قدم ہے، وگرنہ کسی کو یہ ہمت نہیں پڑی کہ کوئی اسرائیل کے سامنے اس طرح بند باندھے یا کوشش ہی کرے۔ تو ایران کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور حل کیا ہے؟ حل صرف یہ نہیں ہے کہ ایران اکیلا لڑتا رہے، اب اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے، انہوں نے پلٹ کے وار کرنا ہے، تو کیا ہم ساری امت تماشا دیکھتے رہیں گے؟ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو حدیث ہے کہ یہ امت ایک دیوار کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے، ایک حصے کو درد ہو سارا جسم بلبلاتا ہے۔ پاکستان کیوں کھڑا نہیں ہوتا؟ باقی ملک کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ سب کو متحد ہونا ہے، سب کو اکٹھے ہونا ہے، اور سب کو مل کے اسرائیل کی اس جارحیت کے خلاف بند باندھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ حل ہے۔ ایک ایک کر کے لڑیں گے تو ایک ایک کر کے دشمن مارے گا۔ اگر سب اکٹھے ہو کے ایک امت بن کے دیوار بن جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس ظالم دشمن کو جرأت نہیں ہوگی، پھر یہ سارے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سب سے پہلے یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم کی جائے، ہر طرح کا اختلاف، ہر طرح کا انتشار، اس کو ختم کیا جائے، آپس کی یہ نفرتیں یہ ختم کی جائے۔ تو اس کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے یہ جو ایک ممبر سازی مہم لانچ کی ہے، یہ ممبر سازی کی مہم ٹھیک ہے، جماعتیں کیمپ لگاتی ہیں، ہم بھی لگائیں گے، ایڈورٹائز کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن ہم ممبر سازی مہم کے ذریعے قوم کی سوچ یہ بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی آئیے ہم اپنی قوم کو انتشار کی نہیں اتحاد کی دعوت دیتے ہیں، ہم اپنی قوم کو بزدلی کی نہیں جرأت کی، اور ہمیشہ جرأت اتحاد میں ہوتے ہیں، ہمیشہ جو طاقت ہوتی ہے اتفاق میں ہوتی ہے، انتشار میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ ہم کمزور ہو چکے بحیثیت قوم، کیونکہ ہمارے اندر ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جو سیاست ہے، ہماری یہ جو دعوت ہے، الحمدللہ اس پہ لوگ لبیک کہہ رہے ہیں، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، نوجوان سمجھ رہے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ سمجھ رہا ہے، ہر طبقہ ہماری الحمدللہ اس اپروچ کو اور ہماری سیاست کی اس سوچ کو وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری یہ جو ممبر سازی کی مہم ہے جو پورے پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے، اور ہمارے جو صدر ہیں جناب خالد مسعود سندھو صاحب وہ اس کا باقاعدہ اعلان کر چکے،
اور الحمدللہ ہمارے یہاں یہ پروسیس اس وقت شروع ہے. ہر ضلع کی سطح پہ پریس کانفرنس بھی ہو رہی ہیں اور یو سی کی سطح پہ یہ مہم انشاءاللہ ہماری چلے گی. تو میں اس میں یہ گزارش کرتا ہوں میڈیا کے بھائیوں دوستوں سے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے. میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس مہم میں ہمارے دست و بازو بنے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مہم یہ کوئی اختلاف یا انتشار کی مہم نہیں ہے بلکہ یہ اتفاق و اتحاد کی پاکستان کو خدمت کی سیاست کا ایک انشاءاللہ ایک ورژن دیں گے. ہم ایک ورژن دیں گے کہ یہ بھی ایک سیاست کا انداز ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے حوصلہ ملے گا صرف پاکستانیوں کو نہیں پوری امت کو اور انشاءاللہ ایک اتحاد کی کیفیت بنے گی. سب کا بہت شکریہ.